اسرائیلی کابینہ نے غزہ پر مکمل فوجی کنٹرول کے متنازع منصوبے کی منظوری دے دی۔ تل ابیب اسرائیل کی سیاسی اور سیکیورٹی کابینہ نے غزہ شہر پر فوجی کنٹرول حاصل کرنے کے منصوبے کی منظوری دے دی ہے، جس کا اعلان وزیر اعظم نیتن یاہو کے حالیہ بیان کے چند گھنٹے بعد کیا گیا۔ رائٹرز کے مطابق نیتن یاہو نے فاکس نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں کہا تھا کہ اسرائیل پورے غزہ پر فوجی کنٹرول چاہتا ہے تاکہ حماس کو ختم کیا جا سکے۔ ان کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج غزہ شہر پر کنٹرول حاصل کرنے کی تیاری کرے گی، جبکہ جنگی علاقوں سے باہر موجود شہریوں کو انسانی امداد فراہم کی جائے گی۔ غزہ شہر جو شمالی پٹی میں واقع ہے، سب سے بڑا اور اہم ترین شہری علاقہ ہے۔ اسرائیلی کابینہ نے واضح کیا ہے کہ موجودہ حالات میں کسی بھی متبادل تجویز سے نہ تو حماس کو شکست دی جا سکتی ہے اور نہ ہی اسرائیلی یرغمالیوں کو واپس لایا جا سکتا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق سیکیورٹی کابینہ کی منظور کردہ اس قرارداد کو مکمل کابینہ کی منظوری درکار ہوگی، جو ممکنہ طور پر اتوار تک مل سکتی ہے۔ اس سے قبل فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے نیتن یاہو کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ غزہ میں نسل کشی اور جبری بے دخلی کا منصوبہ بنا رہے ہیں اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے اسرائیلی یرغمالیوں کو بھی قربان کرنے کو تیار ہیں۔ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیلی جارحیت کا جواب بھرپور مزاحمت دیا جائے گا۔ 40 مارچ مؤخر حکومت اور MWM میں 7 نکاتی معاہدہ طے پا گیا۔ وفاقی وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری، گورنر سندھ، MWM اور MKM کی قیادت نے مشترکہ پریس کانفرنس میں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ طلال چودھری، جو خصوصی طور پر وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر کراچی پہنچے، نے کہا کہ زائرین کے پیدل سفر پر پابندی سیکیورٹی خدشات کے باعث عائد کی گئی تھی، جو ایک تکلیف دہ مگر ناگزیر فیصلہ تھا۔ گورنر سندھ نے بتایا کہ انہوں نے رات گئے زائرین سے ملاقات کی اور صورتحال کو وفاقی حکومت کے سامنے رکھا۔ انہوں نے کہا کہ زائرین کے تحفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے پیدل سفر کی اجازت نہیں دی جا سکتی، تاہم تمام فریقین کی مشاورت سے 7 نکاتی معاہدہ طے پا گیا، جس پر مکمل عمل درآمد کے لیے ایک مشترکہ کمیٹی قائم کی جائے گی۔ طے پانے والے 7 نکات میں شامل ہیں: زائرین کے لیے مخصوص فلائٹ آپریشن 2 روز میں شروع کیا جائے گا، ایڈوانس میں دیے گئے بس کرایوں کی واپسی یقینی بنائی جائے گی، عراقی حکومت سے ویزا کی مدت میں توسیع کے لیے رابطہ کیا جائے گا، زمینی سفر کے متبادل انتظامات پر بھی غور کیا جائے گا، بارڈر پر موجود اسٹوڈنٹس کے لیے فوری احکامات جاری کیے جائیں گے، زائرین کے مسائل کے حل کے لیے مستقل رابطہ کمیٹی قائم کی جائے گی۔ قوم کے ہیرو میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کو سلام۔ صدر اور وزیر اعظم کے پیغامات۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان کے ہیرو میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کو ان کے 67ویں یوم شہادت پر زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ اپنے الگ الگ پیغامات میں دونوں رہنماؤں نے کہا کہ آج سے 67 برس قبل میجر طفیل محمد نے دشمن کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے مادر وطن پر اپنی جان قربان کی۔ صدر مملکت نے کہا کہ پوری قوم میجر طفیل محمد شہید کی قربانی اور بہادری کو سلام پیش کرتی ہے۔ پاکستان آج ان عظیم سپوتوں کی قربانیوں کی بدولت محفوظ ہے اور ہم اپنے تمام ہیروز کو سلام پیش کرتے ہیں، جنہوں نے ملک کی سلامتی کے لیے اپنی جانیں نشاور کی۔ انہوں نے کہا کہ میجر طفیل محمد شہید کی قربانی قوم کے لیے مشعل راہ ہے اور ہم اپنے شہداء کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان کو اپنی بہادر افواج پر فخر ہے، جو دشمن کے ہر محاذ پر ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ قوم اپنے شہداء کی قربانی کو کبھی فراموش نہیں کرے گی اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ملک کی حفاظت جاری رکھے گی۔ 200 کی بجائے بجلی کے 300 یونٹس تک پروٹیکٹڈ شرح میں لانے کی تجویز۔ ذرائع وزارت توانائی کے مطابق ارکان اسمبلی نے 201 یونٹس پر 5000 روپے اضافی بل بھجوانے کا معاملہ اٹھا دیا ہے۔ ارکان اسمبلی نے وزیر اعظم شہباز شریف کو صارفین کے ساتھ ہونے والی زیادتی سے آگاہ کیا۔ ذرائع وزارت توانائی کا بتانا ہے کہ 201 کی بجائے 301 یونٹس استعمال کرنے والوں پر اضافی بل بھیجنے کی تجویز سامنے آئی ہے۔ ذرائع وزارت توانائی کے مطابق بجلی کے 301 یونٹس کو نان پروٹیکٹڈ شرح ڈکلیئر کرنے کی تجویز ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ بجلی صارفین کے معاملے پر اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دیے جانے کا امکان ہے۔ کمیٹی 201 کی بجائے بجلی کے 300 یونٹس کو نان پروٹیکٹڈ شرح میں لانے کی سفارش کر سکتی ہے۔ اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف حصوں میں آج تیز بارش متوقع۔ کراچی ملک کے مختلف حصوں میں آج بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج اسلام آباد، بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں بھی کہیں کہیں تیز بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی سمیت سندھ کے ساحلی علاقوں میں مطلع جزوی ابرآلود رہنے کے امکانات بھی ہیں اور
چند مقامات پر ہلکی ہلکی بارش یا بوندہ کا امکان ہے۔ ترجمان پنجاب PDM میں پنجاب نے کہا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارش میں توقع ہے۔ ترجمان PDM کے مطابق تربیلا، کالا باغ، چشمہ اور تونسا کے مقام پر پانی کا بہاؤ نارمل ہے۔ تربیلا ڈیم 96% اور منگلا ڈیم 62% تک بھر چکا ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی ہدایت پر سینئر ڈائریکٹر MU سٹی انوائرنمنٹ کے MC عبدالحنان بھٹو نے ناظم آباد نمبر 1 کی گرین بیلٹ کو مالشیے ہیرونیچو کے جنگل سے آزاد کرا لیا۔ گرین بیلٹ کو یادگار اور پودوں سے آراستہ کیا جا رہا ہے۔ سینئر ڈائریکٹر ایڈوائزنگ عبدالحنان بھٹو نے بتایا کہ میئر مرتضی وہاب اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر کراچی شہر کو خوبصورت بنانے میں دن رات مصروف ہیں اور 14 اگست اور مارکہ حق کی تقریبات کو بھرپور طریقے سے منائیں گے۔ MU سٹی ایڈوائزمنٹ ڈپارٹمنٹ کے MC ڈپارٹمنٹ کا عملہ دن رات اس کام میں مصروف عمل ہے اور کراچی کو دلہن کی طرح سجایا جائے گا۔ خاتون سے مبینہ زیادتی کا الزام، پاکستانی کرکٹر حیدر علی مانچسٹر میں گرفتاری کے بعد ضمانت پر رہا۔ انگلینڈ کی پولیس نے قومی کرکٹر حیدر علی کو مبینہ زیادتی کے الزام میں ضمانت پر رہائی کے بعد 2 ہفتے بعد دوبارہ طلب کر لیا۔ اس دوران ان پر برطانیہ چھوڑنے پر پابندی ہے۔ یہ واقعہ پاکستان شاہینز کرکٹ ٹیم کے حالیہ دورہ انگلینڈ کے دوران پیش آیا۔ دوسری جانب پاکستان کرکٹ بورڈ نے کرکٹر حیدر علی کو معطل کر دیا ہے۔ PCB کے مطابق قومی ٹیم کے بلے باز حیدر علی مانچسٹر پولیس کے ایک کرمنل کیس میں شامل تفتیش ہے جس کے باعث انہیں معطل کیا گیا۔ PCB کا کہنا ہے کہ حیدر علی کو قانونی معاونت فراہم کی جائے گی تاکہ ان کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ کیس کے نتائج سامنے آنے تک حیدر علی معطل رہیں گے۔ PCB کے مطابق قانونی کارروائی مکمل ہونے کے بعد انضباطی کارروائی پر غور ہوگا۔ قانونی کارروائی کے خاتمے تک پاکستان کرکٹ بورڈ مزید کوئی تفصیلات جاری نہیں کرے گا۔